نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر بھی شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی میں شامل ہزاروں افراد جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہیں وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کو انٹرویو کے دوران نگراں وزیر اعظم نے کہا ہم کسی کے خلاف ذاتی انتقام پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ Going to conduct these elections, not the Pakistan military. Then there is a caretaker government. These questions are there to monitor and support and assist the electoral process. And the current election commission, chief election commissioner, has been appointed by same Mr. So someone who is his appointee, why would he turn in any sense of the word against him in person? We are not pursuing anyone on personal vendetta, but yes, we will ensure that the law is prevailed. Anyone politician who violates in terms of their political behavior the laws of the country, then the restoration of the law has to be ensured. پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کا مشاورتی اجلاس مریم نواز شریف نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی پر استقبال کی تیاریوں پر مشاورت کی گئی۔ اسلام آباد سے یہ خصوصی رپورٹ۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر قائد نواز شریف کے استقبال کے لیے پرجوش۔ آزاد خطے سے ہزاروں کارکن مینار پاکستان پہنچیں گے۔ راجہ فاروق حیدر نواز شریف کی واپسی سے صرف آئین چکن پریشان ہے۔ مریم نواز کا اجلاس سے خطاب۔ اجلاس سے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ استقبال میں آزاد کشمیر کے ہر شہر، گاؤں اور قصبے سے ہزاروں کی تعداد میں کارکنان مسلم لیگ لاہور پہنچیں گے، جبکہ مریم نواز نے ویڈیو لنک سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے آ رہے ہیں۔ نواز شریف نے ہی عوام کو ہمیشہ ریلیف دیا ہے۔ کشمیریوں اور پاکستانیوں کے مجرم عوام کے قہر سے بچ نہیں سکتے۔ آنکھوں کے انجیکشن کی غیر قانونی تیاری اور انجیکشن سے بنائے جانے کا سکینڈل۔ انجیکشن تیار کرنے والا ایریا غیر رجسٹر نکلا۔ پنجاب ڈرگ کنٹرول اتھارٹی نے نجی اسپتال میں انجیکشن تیار کرنے والا ایریا سرب مہر کر کے 2 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ پنجاب حکومت کے قائم تحقیقاتی کمیٹی کے اجلاس میں انکشاف ہوا ہے کہ ایک انجیکشن پر 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے تک منافع کمایا جا رہا تھا۔ سجاد حسین کی رپورٹ۔ آنکھوں کے انجیکشن کی غیر قانونی تیاری اور اس سے بنائی جانے کا معاملہ۔ ڈرگ کنٹرول اتھارٹی نے انجیکشن تیار کرنے والے نجی اسپتال کا ایریا سرب مہر کر دیا۔ انجیکشن تیار کرنے والے 2 افراد نوید اور بلال کے خلاف مقدمہ بھی درج کرا دیا گیا۔ دونوں افراد کو تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ ڈرگ کنٹرول اتھارٹی کے مطابق انجیکشن تیار کرنے والا ایریا غیر رجسٹرڈ نکلا۔ انجیکشن سے لاہور میں 12 جبکہ پنجاب بھر میں 20 سے زائد افراد بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ڈاکٹر اسد اسلم کی سربراہی میں پنجاب حکومت کی قائم کردہ تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ تحقیقاتی کمیٹی کو بتایا گیا کہ انجیکشن کی وائل 100 ملی گرام کی ہوتی ہے۔ انجیکشن کی مارکیٹ میں قیمت 28,000 سے 40,000 روپے ہے۔ ایک انجیکشن پر 1 سے 1.5 لاکھ روپے تک منافع کمایا جا رہا تھا۔ انجیکشن مختلف نجی اور آنکھوں کے ٹرسٹ ہسپتالوں کو دیا جاتا تھا۔ کمیٹی نے معاملے کی مزید تحقیقات کے لیے دیگر اضلاع سے رابطوں کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق لاہور کے علاوہ ادویات بنانے والے دیگر وینڈرز کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع کے ڈرگ انسپیکٹرز کو ٹاسک سونپ دیے گئے۔ آشوب چشم اور انجیکشن کے استعمال سے متعدد مریضوں کی بینائی متاثر ہونے کا سکینڈل۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا انجیکشن کی فروخت روکنے اور سٹاک مارکیٹ سے اٹھانے کا حکم۔ محسن نقوی کا غفلت برتنے پر ڈرگ انسپیکٹرز کے خلاف کارروائی کا حکم۔ پنجاب حکومت متاثرہ افراد کو فری علاج معالجہ فراہم کرے گی۔ ہر سطح پر آشوب چشم کی وبا کے سدباب کے لیے اقدامات یقینی بنائے جائیں گے۔ محسن نقوی نے مزید کہا ہاسپٹلز میں علاج کے لیے تربیت یافتہ ڈاکٹرز کی موجودگی یقینی بنائی جائے گی۔ آشوب چشم اور انجیکشن کے استعمال سے متعدد مریضوں کی بینائی متاثر ہونے کا سکینڈل۔ اور لاہور میں ڈینگی کے 42 نئے مریض سامنے آ گئے۔ پنجاب میں 126 مریضوں میں ڈینگی بخار کی تصدیق ہوئی۔ رواں سال صوبے میں ڈینگی کے 3,522 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ سجاد حسین کی رپورٹ۔ ڈینگی کے وار مزید تیز ہو گئے۔ لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے 42 نئے مریض رپورٹ۔ صوبہ بھر میں 126 نئے مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ رواں سال پنجاب میں ڈینگی کے 3,522 کنفرم مریض رپورٹ ہو چکے۔ لاہور میں ڈینگی کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 1,417 تک پہنچ چکی ہے۔ پنجاب بھر کے اسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 120 مریض زیر علاج ہیں۔ ضلع لاہور کے اسپتالوں میں ڈینگی کے 42 مریض داخل ہیں۔ سیکرٹری صحت پنجاب علی جان خان کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے محفوظ رہنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں۔ ڈینگی کی روک تھام کے لیے محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کیا جائے۔ سیکرٹری صحت نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ ڈینگی بخار کے علاج اور معلومات کے لیے محکمہ صحت کی فری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔
MQM پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ حکمران نیک نیتی سے کام کرتے تو کراچی کا شمار ترقی کرنے والے شہروں میں ہوتا۔ غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے ذریعے کراچی کا پانی فروخت کیا جا رہا ہے۔ وہ کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ایوانوں میں ان پاکستانیوں کو پہنچائیں گے جنہوں نے عام پاکستانیوں کا دکھ دیکھا ہے۔ یہاں پر 15 سالوں سے پارٹیوں کی حکمرانی ہے، 22,000 ارب روپے خرچ کیے، جو پانی ہمارے نلکوں میں پہلے آتا تھا وہ بھی نہیں آتا، جو اسپتالوں میں دوا تھی 15 سال پہلے اب وہ نہیں ہے۔ میرے زمانے میں MQM کے زمانے میں یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا۔ جب تک ان پاکستانیوں کو پاکستان کے ایوانوں میں نہیں پہنچائیں گے جنہوں نے عام پاکستانیوں کا دکھ اور درد دیکھا، آپ کو مبارک ہو، آپ اس کی جد و جہد میں آج شریک ہو رہے ہیں۔ اور ہم یہاں پر الیکشن جیتنے نہیں آئے ہیں، آپ کا دل جیتنے کے لیے آئے ہیں۔ خوشحالی کے، کامیابی کے، علم کے، روشنی کے نئے اور تازہ سفر میں چاہتے ہیں کہ کیواڑی ہمارے ساتھ کھڑا ہو۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما صالح حسین کا کہنا ہے کہ کسی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس وقت سیاسی جماعتوں کو مہنگائی پر قابو پانے کی فکر کرنی چاہیے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صالح حسین نے مزید کہا کہ ملکی صورتحال کے پیش نظر ہمیں ذاتی لڑائیوں سے گریز کرنا چاہیے۔ ایز آف رائٹ ناؤ جی کوئی ہماری ابھی بات نہیں ہوئی، لیکن جس طرح الیکشن کا وقت قریب آئے گا تو میں سمجھتا ہوں ضرور پارٹیاں آپس میں بیٹھیں گی اور کوئی نہ کوئی بات ضرور کریں گی۔ پنجاب میں کسی طرح سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی؟ ابھی کوئی اس کا ختم فیصلہ نہیں ہوا جی، لیکن جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کینڈیڈیٹس کی اسٹرینتھ ہوگی، ویکنیسز ہوگی، اس کو دیکھتے ہوئے ضرور کوئی نہ کوئی الائنس بنائیں گے انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ اگر تاریخ دے دیتے اور 2 دن اوپر یا نیچے ہو جاتے تو اس کے اوپر بھی پھر نئی کی آسرائیاں شروع ہو جانی تھی، تو انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اندازاً ایک وقت بتا دیا کہ فروری کے آخر میں، جنوری کے آخر میں انشاءاللہ الیکشن ہوں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ آج مہنگائی کی وجہ سے 25 کروڑ عوام کے لیے گھر چلانا اور بچوں کو پڑھانا مشکل ہو گیا۔ بجلی اور گیس کا بل ادا کرنا ممکن نہیں رہا۔ پاکستان کے عوام آٹے اور چینی کے لیے سڑکوں پر ہیں۔ آج پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے، بچوں کو پڑھانا مشکل ہو گیا ہے۔ کیسے آدمی گھر کا بل ادا کرے؟ پاکستان کے عوام آٹے کے لیے، چاول کے لیے، چینی کے لیے سڑکوں پر بیٹھی ہے۔ یہ IMF کے قرضے یہ کس نے لیے ہیں؟ یہ غریب عوام نے نہیں لیے ہیں، لیکن آج IMF کا یہ قرضہ میرا اور آپ کا خون نچوڑ کر حکومت ادا کرنا چاہتی ہے۔